الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال الله تبارك وتعالى أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ولتبليغ دينه أعمقهم علما وأقلهم تكلفا أبر الناس قلوبا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، ربیع الاول کا مہینہ ختم ہوا، آج ربیع الثانی کی آج تاریخ ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں مسلسل 4 ہفتے آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا پیمانہ ہونا چاہیے، اس سلسلے میں بھی گفتگو آئی، اور سنتوں پر عمل کرنے کا صحابہ کا شوق اور اکابرین کا شوق، اس سلسلے میں بھی باتیں آئی۔ سنت کی اہمیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں میں کامیابی کی ضمانت ہے، یہ تمام باتیں ہمارے سامنے ربیع الاول کے مہینے کے مختلف جمعوں میں ہمارے سامنے آئیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہوا، جس مہینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے۔ آج ربیع الثانی کی 1 تاریخ ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بھی کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مختلف پہلوؤں کے سلسلے میں باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور آتی رہتی ہیں، لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خصوصیات اور فضائل، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دین کے لیے قربانیاں، یہ باتیں بہت کم ہمارے سامنے جمعہ وغیرہ کی مجلسوں میں آ پاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج اس مقدس ہستی اور اس مقدس جماعت کا تذکرہ مختصر وقت میں کرنے کی کوشش کروں گا، جس مقدس جماعت کے ذریعے سے ہم تک قرآن پہنچا ہے، جس مقدس جماعت کے ذریعے سے ہم تک حدیثیں پہنچی ہیں، جس مقدس جماعت کے ذریعے سے ہم تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہنچی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کی تفصیلیں پہنچی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کو دیکھنا چاہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کتنے سفید ہوئے تھے آخری موقع تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناک کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کیسا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلتے تھے، کس طرح بولتے تھے، کس انداز میں گفتگو فرماتے تھے، آپ کا معاملہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہوتا تھا، دوستوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیا ہوتا تھا، دشمنوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہوتا تھا،
گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کس طرح گزارتے تھے، یہ تمام باتیں جو ہم سنتے ہیں اور ہم تک پہنچی ہیں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا احسان ہے کہ انہوں نے محفوظ کیا اور انہوں نے ہم تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیا، ورنہ ہم اس قدر دور دراز ملکوں میں رہ کر کے اور ایسی آبادیوں میں، ایسی بستیوں میں رہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو نہ سن پاتے، بلکہ کان سننے کو ترس جاتی، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سن نہیں پاتے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا کو محفوظ کیا۔ وہ مبارک ہستیاں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دی ہے۔ اس قدر خوش قسمت لوگ تھے وہ، اور کیسی پاکیزہ ہستیاں تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر جب وہ زمین پر چل رہے تھے ان کے لیے فیصلہ فرما دیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے راضی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن میں جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے اس الفاظ کو استعمال فرمایا، دونوں طرف سے رضامندی کی بات کہی گئی۔ صرف یہ نہیں کہا گیا کہ میں اپنے صحابہ سے راضی، یا یہ نہیں کہا گیا کہ صحابہ مجھ سے راضی، بلکہ فرمایا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور خوش ہوئے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی اور خوش ہوئے۔ دونوں طرف سے رضا کا پروانہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ہی فرما ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت وہ جماعت تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنائی۔ صحابی کہتے کس کو ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی دیر کی بھی صحبت جسے مل گئی ہو زندگی کے اندر، وہ صحابی ہے۔ دیکھنا شرط نہیں ہے، اس لیے کہ بعض صحابہ نابینا بھی تھے، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا ہو وہ صحابی کہلائیں گے۔ اگر یہ شرط لگائی جائے گی تو جو صحابی نابینا تھے، جنہوں نے جو آنکھ سے محروم تھے، دیکھنے سے محروم تھے، ان کو صحابی نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے یہ تعریف کی جاتی ہے صحابی کی کہ صحابہ اسے کہتے ہیں جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایمان کی حالت میں تھوڑی دیر کے لیے بھی اٹھا لی ہو، وہ صحابی ہو گئے۔ اس لیے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی لیکن ایمان سے محروم رہے، وہ صحابی نہیں کہلائے۔ یا جو اس زمانے میں ایمان لائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ نہیں پائے، تو اس کو بھی صحابی نہیں کہا جائے۔ دونوں شرطیں ہیں کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پالی، چاہے ایک لمحے کے لیے پالی ایمان کی حالت میں، تو وہ صحابی کہتے ہیں۔ یہ صحابہ ہونا ایک عظیم الشان مرتبہ ہے۔ جس نے ایک لمحے کے لیے صحبت پالی وہ صحابی ہو گئے، اور جو صحابی ہو گئے بڑے سے بڑا ولی بھی ہو، ان کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ کتنے بڑے ولی کیوں نہ ہو جائے، چاہے شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے صابر کلیلی رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے رابعہ بصریہ ہو، چاہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہو، کوئی بھی ہو، کتنے بڑے بھی ولی ہو جائے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مقام کو کوئی ولی پہنچ نہیں سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ مقام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں کتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ غور کریں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تعداد بھی 1,24,000 ہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تکوینی طور پر نظام ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام تقریباً 1,24,000 آئے،
تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کی تعداد بھی 1,24,000 ہے۔ اس میں نقطے کی بات یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو جو خصوصیتیں عطا کی گئی تھی وہ تمام کی تمام خصوصیتیں اللہ تبارک و تعالی نے اکیلا تنہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور جو 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کی صفتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا عنایت فرمائی گئی، وہ صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام پہ منتقل فرمائی۔ اسی لیے کوئی صدیق بنا تو کوئی فاروق اعظم بنا تو کوئی عثمان غنی بنا تو کوئی علی کرار بنا تو کوئی سعد ابن ابی وقاص بنا، کوئی عدالت میں الگ مقام رکھتا ہے تو کوئی انصاف میں الگ مقام رکھتا ہے تو کوئی سچائی میں الگ مقام رکھتا ہے تو کوئی حیا میں الگ مقام رکھتا ہے، کوئی بہادری میں الگ مقام رکھتا ہے۔ انبیاء کرام میں حضرت یوسف علیہ السلام کی الگ خصوصیت ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی الگ خصوصیت ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی الگ خصوصیت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں الگ الگ خصوصیتیں تھیں۔ وہ تمام خصوصیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ خصوصیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ منتقل فرمائی۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا تھا خوف تقوی کے لیے، اللہ کے ڈر کے لیے۔ یہ دل ایسے ان کے بن گئے تھے کہ اللہ کے ڈر سے اور اللہ کے خوف سے کام اٹھتے۔ جب تاریخ بند نہیں ہوتی ہے تو اس وقت لوگ قبول نہیں کرتے۔ چڑھتے سورج کی پرستش سب کر لیتے ہیں، لیکن جب سورج نہ نکلا ہو تو کوئی اس کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے گزر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا، تو اس موقع پر تاریخ لکھی جا رہی تھی، تاریخ بنی نہیں تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار کر کے اس دنیا سے چلے گئے تو آپ کی تاریخ لکھی جا چکی کہ آپ اتنے اچھے تھے، آپ ایسے تھے، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، تمام خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی گئی، اس بنیاد پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ بنا دیا۔ تو تاریخ بنا دینے کے بعد یہودیوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھی، حالانکہ ایک یہودی نے کتاب لکھا کہ دنیا کے سب سے بہترین 100 آدمیوں کو اس میں شامل کیا جائے، تو دنیا میں اب تک جتنے آدمی گزرے ہیں ان میں 100 آدمیوں میں سے جو سب سے پہلے مقام پر رکھا اس نے مجبور ہو کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا۔ وہ اس لیے کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے نمبر پر نہیں رکھوں گا تو بعد میں آنے والے لوگ جب تحقیق کریں گے تو میری کتاب کو رد کر دیں گے۔ تو اپنی کتاب کی اہمیت کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے 100 آدمی کو جو نام لکھا انہوں نے کہ 100 بہترین انسان دنیا کے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے پہلے لکھا اور ایک یہودی نے لکھا۔ تو تاریخ بن جاتی ہے تو آسانی کے ساتھ آدمی قبول کر لیتا ہے، لیکن جب تاریخ بن نہیں ہو اس موقع پر قبول کرنا یہ مشکل اور دشوار ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ اس وقت مانا تھا جب کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب تمام لوگ مخالفت میں اتر آئے تھے اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانا تھا۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے بلند اس بنیاد پر بھی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول اور نبی بنایا ہے، اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس بنیاد پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے، ذرا برابر بھی پشو پیش نہیں، ذرا بھی
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسو پیش نہیں کیا، ذرا بھی آگے پیچھے نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ 40 سال زندگی گزارا ہوں، آپ سے بچپن سے دوستی ہے، جوانی میں آپ کے ساتھ رہا ہوں، رات کی تنہائی میں رہا ہوں، دن کے اجالے میں رہا ہوں، دوستوں کے ساتھ بھی برتاؤ کرتے ہوئے دیکھا ہوں، دشمنوں کے ساتھ بھی برتاؤ کرتے ہوئے دیکھا ہوں. اگر آپ اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ برحق ہیں، اللہ کے نبی ہیں. اور معراج کے موقع پر بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بنیاد پر لوگوں سے کہا تھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی ایک رات میں گئے اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر کی اور پھر راتوں رات واپس آ گئے، یہ مشکل کام ہے. میں اس سے زیادہ مشکل بات پر ایمان لاتا ہوں. وہ کہتے ہیں اللہ نے مجھ کو نبی بنایا اور جبرائیل امین وحی لے کر کے روزانہ آتے ہیں، یا جب بھی آتے ہیں وحی پہنچا کر کے جاتے ہیں، آسمان سے آتے ہیں، زمین پر آتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، کبھی کبھی 10 مرتبہ دن میں آ جاتے ہیں. یہ میں جب مانتا ہوں اور یہ مانتا ہوں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہو کر کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو یہ بات ماننا میرے لیے کون سی مشکل بات ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اسی بنیاد پر ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خصوصیت جو ہے اور آپ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو فضیلت ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ انہوں نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا جب دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. ہم اور آپ تو وہ ہیں جو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ماں بھی مسلمان ملی، باپ بھی مسلمان ملا، ماحول بھی اسلام کا ملا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا. صحابہ کرام کو مخالفت کا ماحول ملا تھا اور ایسا ماحول تھا اور ایسی مخالفت تھی کہ صدیوں سے 571 سال ہو چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تشریف لے جائے ہوئے. بت پرستی اور ہر طرح کی برائیاں عام تھی، گھر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے اور ایک اللہ کے علاوہ ہزاروں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی. اس ماحول میں ایک اللہ کی عبادت کرنے کی بات کی جا رہی تھی اور گھر میں باپ ایمان قبول کرتا تھا تو بیٹا دشمن بن جاتا تھا، بیٹا ایمان قبول کرتا تھا تو باپ دشمن بن جاتا تھا، ماں ایمان قبول کرتی تھی تو بیٹی دشمن بن جاتی تھی، بیٹی ایمان قبول کرتی تھی تو ماں دشمن بن جاتی تھی. گھر کا ایک آدمی ایمان قبول کرتا تھا اور پورے کے پورے گھر والے اس کے مخالف ہو جاتے تھے. ایسا موقع بھی آیا ہے کہ صحابی نے ایمان قبول کیا اور ایمان لانے کی وجہ سے پہلے نہایت ہی آرام کی زندگی گزارتے تھے، ان کو اپنے کپڑے نکال کر کے جانا پڑا ہے. گھر والوں نے کہا کہ جاؤ جس پر ایمان لاتے ہیں اس سے کپڑے مانگ لو، ہم تمہیں کپڑے دینے والے نہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت اس بنیاد پر ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نبی مانا جب دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں ان سے کسی نے سوال کر لیا اور کہا کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں کون؟ بعد میں سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد. تو کیا خوب انداز میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب رسول کا تعارف کروایا ہے. فرمایا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کوئی معمولی قسم کے لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی اتفاق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پا لینے والے لوگ نہیں ہیں. اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختارهم اللہ تعالی لتبلیغ دینہ ولصحبت نبیہ. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا، پسند کیا تھا. یہ عام قسم کے لوگ نہیں تھے. پھر فرمایا ابر الناس قلوبا، دلوں کے اعتبار سے سب سے عمدہ قسم کے لوگ تھے. واعمقهم تکلفا، تکلف نام کی ان کے اندر کوئی چیز نہیں تھی. واعمقهم علما، اور علم کے اعتبار سے یہ نہایت ہی گہرے تھے، دین کی نہایت ہی بہترین سمجھ بوجھ رکھتے تھے. واقلهم تکلفا، اور تکلف ان کے اندر نہیں تھا. 3 خصوصیتیں بیان فرمائیں. ابر الناس قلوبا، دل کے اعتبار سے نہایت عمدہ تھے. واعمقهم علما، اور علم کے اعتبار سے نہایت گہرے تھے. واقلهم تکلفا، اور تکلف بالکل کم رکھا کرتے تھے، یا یوں کہہ لیجیے کہ تکلف نام کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں تھی. سب سے پہلی جو خصوصیت بیان فرمائی ہے ابر الناس قلوبا.
روئے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا دل سب سے اچھا ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انسانوں کی جو قیمت لگتی ہے وہ دل کے اعتبار سے لگتی ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے نہیں، اور مال و دولت کے اعتبار سے نہیں، اور اسی طرح خاندان کے اعتبار سے اور قبیلے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اللہ کے یہاں اگر انسان کی قدر و قیمت لگتی ہے تو وہ دل کے اعتبار سے لگتی ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دل انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے اچھے دل ان کے تھے. آپ ایک چیک بک لیجئے، کسی بھی آدمی کا ہو، آپ کا ہو، کسی کا بھی ہو، اور اس سے 4 ورق نکالیے، ایک پر 10 روپے لکھیے، دوسرے پہ 100 لکھیے، تیسرے پہ 1000 لکھیے، اور چوتھے پر 1 لاکھ لکھیے. اب دیکھیں چیک ایک ہی آدمی کا ہے، دستخط ایک ہی آدمی نے کی ہے، چاروں چیک کے ورق کی لمبائی، چوڑائی اور وزن بھی ایک جیسی ہے، سب کچھ ایک جیسی ہے، بینک بھی ایک ہے، دستخط بھی ایک ہی آدمی کا ہے، اور لمبائی، چوڑائی، وزن سب کچھ ایک ہے. لیکن آپ ان کی قیمت دیکھیے تو قیمت میں چاروں الگ الگ ہے. ایک کی ویلو 10 کی ہے، دوسرے کی 100 کی ہے، تیسرے کی 1000 کی ہے، اور چوتھے کی 1 لاکھ کی ہو گئی ہے. آپ وزن کرنے جائیں گے تو کوئی فرق نہیں، ناپنے جائیں گے تو کوئی فرق نہیں، دستخط دیکھیں گے تو کوئی فرق نہیں، بینک کا نام دیکھیں گے تو کوئی فرق نہیں. فرق کہاں آیا؟ وہ جو زیرو بڑھا دیے گئے ہیں اس کے اعتبار سے فرق پڑتے گئے ہیں. اسی طرح جس کے دل جتنے صاف ہوتے جاتے ہیں اس کے دل اتنے اچھے ہوتے ہیں، اور جس کا دل جتنا اچھا ہوتا ہے اس کے اخلاق اتنے اچھے ہوتے ہیں، اس کا کردار اتنا بلند ہوتا ہے. اور جس کے دل خراب ہو جاتے ہیں وہ کردار کے اعتبار سے اتنا ہی گھٹیا ہو جاتا ہے، اس کے اخلاق اتنے ہی بگڑ جاتے ہیں. پھر وہ لاشوں پر چڑھ کر کے بھی حکومت کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کسی کو مار کر کے بھی اپنے پیٹ بھرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا جب انسان کا دل خراب ہو جاتا ہے. تو ہر انسان کے پاس 2 ہاتھ ہے، 2 پاؤں ہے، ناک ہے، 2 کان ہے، زبان ہے، سب کچھ ایک جیسے ہیں، لیکن حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہم میں سے ہر ایک کی قیمت جو لگے گی وہ ہمارے دل کے اعتبار سے لگے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صحبت پائی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا عکس پڑا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں پر. اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کس قدر قوی رہا ہوگا، اور کس قدر قوی دل کا جب عکس پڑا ہوگا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں پر تو ان کی دل کی کیفیت کیا بنی ہوگی، کیا کیفیت بنی ہوگی دل کی. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہزاروں قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے، ایمان قبول کرتے ہیں. ایک بدو آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایمان قبول کر لو گے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو گے اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا. اللہ کے نبی جنت میں کیا ہے آپ نے تفصیل بتلائی. وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، پھر اگر یہ چیز ہے تو میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جاتا ہوں. جاتے ہیں مقابلے کے لیے، لڑتے ہیں، تیر آتی ہے اور ہنسلی پر لگتی ہے، گلے پر لگتی ہے، فوارہ نکلتے ہیں خون کا، اور جب روح قبض ہونے لگتی ہے تو ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہوں. تو مرنے والا یوں کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. وہ آدمی جو ہزاروں قسم کی برائیوں میں مبتلا تھا، جسے پتا نہیں تھا کہ رشتہ داروں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، جسے پتا نہیں تھا کہ ایک خدا کس کو کہتے ہیں، جسے معلوم نہیں تھا کہ بہنوں کے حقوق کیا ہے، جس کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی کیفیت کا عکس پر پڑتا تھا. اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پا لیتے تھے ایک لمحے کے لیے بھی، تو ان کی دل کی دنیا بدل جایا کرتی تھی.
جو ہمیشہ لڑنے پر آمادہ رہا کرتے تھے۔ جب ایمان کی دولت ملتی ہے تو انصار کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیے ہماری کھیتیاں ہیں، ان کھیتیوں میں ہمارے مہاجرین بھائی جو آئے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کو بھی ایک کھیت دے دیجیے، ایک کھیت میں ہم کریں گے کام اور ایک کھیت میں یہ کام کریں گے، یہ اپنی پیداوار لیں گے ہم اپنی پیداوار لیں گے۔ تو صحابہ کرام جو مہاجرین تھے انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی ایسا مت کیجیے، ہم ان کی کھیتوں میں محنت کریں گے اور پھر آدھا جو بھی آپس میں تقسیم کرنے کا وعدہ ہوگا اور طے ہوگا اس کے مطابق تقسیم کر لیں گے۔ دونوں طرف سے دل ایک دم ایسے خالص ہو گئے تھے کہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کچھ عرض کرنے جا رہا تھا، کیونکہ میں نے شروع میں بات عرض کی کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں بہت کچھ باتیں آ چکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کے بارے میں بھی ہمیں کچھ معلومات رکھنی چاہیے۔ یہاں جمعہ کی بات میں اور یہ آدھا گھنٹہ 35 منٹ میں آپ کے سامنے صحابہ کرام کی سیرت نہیں آ سکتی، لیکن اتنی تو کوشش کی جا سکتی ہے کہ صحابہ کرام کی محبت دلوں میں ڈال دی جائے، صحابہ کرام کی محبت کی چنگاری دلوں میں آ جائے۔ آج لوگ طرح طرح کی بات کرتے ہیں، صحابہ کرام پر بھی نعوذ باللہ کیچڑ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے دین کی صحیح حفاظت نہیں کی نعوذ باللہ اور معتبر نہیں ہے۔ واللہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معتبر نہیں تو نہ ہمارا قرآن معتبر ہوگا، نہ ہماری حدیث معتبر ہوگی، نہ ہمارا ایمان معتبر ہوگا۔ صحابہ کرام پر ہی ہمارا سب بنیاد قائم ہے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات پر ہی ہم کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں گے تو پھر ہمارے لیے کسی چیز کے بارے میں یقینی طور پر کہنا کہ یہ حق ہے یہ مشکل ہو جائے گا، محال ہو جائے گا۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو محبت ہے اور ان کی جو دین کے سلسلے میں خدمات ہے ان کو سمجھنا چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے، ان کو یاد رکھنی چاہیے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد ہیں۔ ایک انجینئر ہو جو بلڈنگیں بنواتا ہو، آپ اس کا تعارف کسی سے کرائیں، میں کراؤں کہ دیکھیے یہ پورا انجینئر ہے، یہ بڑے اچھے خاندان کے ہیں، ان کے والد صاحب بڑے اچھے انجینئر تھے اور یہ ہیں ان کی خوب تعریف کروں اور پھر کہوں کہ انجینئر ایک بلڈنگ کے پاس لے جاؤں اور کہوں کہ دیکھیے یہ انجینئر صاحب جو ہیں 4 سال پہلے یہ بلڈنگ بنائے تھے، یہ 2 مہینہ پہلے گر گئی ہے۔ اسی طرح ایک پل کے پاس لے جاؤں اور کہوں کہ دیکھیے یہ پل جو بنی ہوئی ہے یہ جو آدھی لٹکی ہوئی ہے اور آدھی اپنے شاخوں پر قائم ہے، اپنے کھمبوں پر قائم ہے، یہ پل بھی کسی انجینئر صاحب نے بنائی ہے، تو آپ کہیں گے کہ ہاں یہ اچھے خاندان سے تو ہو سکتے ہیں، ان کا باپ بڑا تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ انجینئر اچھا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو 4 سال پہلے بلڈنگ بنائی وہ بلڈنگ گر گئی، اس نے پل بنایا وہ پل آدھی زمین پانی کے اندر ہے اور کچھ کھمبا پر باقی رہ گیا ہے، تو یہ آدمی اچھا انجینئر نہیں ہو سکتا چاہے کتنے اچھے خاندان کا کیوں نہ ہو۔ اسی طرح اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات پر اگر کیچڑ اچھالنے کی ہم کوشش کرتے ہیں تو یہ کہنا پڑے گا کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے استاد نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تعارف کرا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمائے ابر الناس قلوبا، دل کے اعتبار سے سب سے اچھے لوگ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان کے کپڑوں کو دیکھ کر، ان کے کھانے پینے کے انداز کو دیکھ کر، ان کے رہن سہن کو دیکھ کر کہیں یہ گمان مت کر لینا کہ جیسے ہمارے 2 پاؤں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، اسی طرح ان کے بھی تھے، ہاں تھے، لیکن اس روئے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اچھے دل والے نہ پیدا ہوئے اور نہ قیامت تک پیدا ہوئے۔ اس لیے کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے صحابہ جو تھے، جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ سمجھیں، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھی جو تھے، صحابہ جو تھے، ان کو صحبت ملی تھی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، انہیں صحبت ملی تھی امام الانبیاء کی۔ تو جس طرح انبیاء کرام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حیثیتوں کا فرق ہے، اسی طرح صحابہ کرام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھیوں کے درمیان فرق ہے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم
مجمعین کا مقام و مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے صحابہ، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھی، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے ساتھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی سے بھی مقام و مرتبہ بلند ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ روئے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑھ کر کے کوئی نہ آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا۔ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا عکس پڑا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں پر۔ آپ تصور کریں کہ جتنا قوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا، اسی قدر طاقت کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل پر ان کا عکس پڑا تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے وقت ہو رہے فرماتے ہیں وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا، تکلف نام کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں کوئی چیز نہیں تھی۔ تکلف بالکل نہیں کرتے تھے۔ کوئی چیز بھی کرنا ہو، کہیں بیٹھنا ہو، آسانی کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے۔ چلنا ہوتا تھا، جو سواری میسر ہو جاتی تھی چل پڑتے تھے۔ کھا رہے ہیں، کوئی آ گیا، سوکھی روٹی کھائی جا رہی ہے، کوئی آ گئے، انہیں کہا کہ آ جائیے آپ بھی شریک ہو جائیے، بھوک لگی ہے، طلب ہے، تو بسم اللہ کر کے بیٹھ گئے۔ طلب نہیں ہے، ہٹ گئے۔ یہ نہیں کہ سوکھی روٹی ہے تو کون بلائے گا، یا سوکھی روٹی ہے تو کون کھائے گا۔ بالکل تکلف نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ اقلہم تکلفا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ایران کا بادشاہ گرفتار کر کے لایا گیا، تو اس نے کہا کہ مجھے امیر المؤمنین سے ملا دو۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دشمنوں کے جاسوس جب یہ کہا کرتے تھے کہ امیر المؤمنین نے آج پوچھ لیا ہے کہ ایران سے روم کس طرف ہے اور ایران کا فلاں شہر سے کتنا دور ہے، تو ان کے اوسان خطا ہو جاتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ ہماری خیر نہیں ہے۔ ایسے جلیل القدر صحابی، شیطان راستہ دیکھ کر کے بھاگ جاتا تھا کہ جس گلی سے ابھر جا رہے ہیں شیطان راستہ کاٹ دیتا تھا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایران کا بادشاہ باندھ کر کے لایا جا رہا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے میں بادشاہ ہوں ویسے وہ بھی بادشاہ ہے، کچھ ڈیل کر لوں گا، بات منوا لوں گا، رہائی پا جاؤں گا۔ تو صحابہ کرام اس کو لے کر کے مسجد میں چلے۔ وہ کہ محل کدھر ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے امیر المؤمنین محل میں نہیں رہتے، جہاں رہتے ہیں ہم وہاں لے کر جا رہے ہیں۔ تو اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ ہم محل میں رہتے ہیں، ہمارے نوکر و خادم ہوا کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین ایسا بادشاہ کہ ایران اور فارس کے بادشاہ بھی تھر تھر کانپتے ہیں جن کا نام سننے کے بعد، وہ مسجد میں ہوں گے۔ وہ بھی تنہا مسجد میں گئے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو ہاتھ کو تکیہ بنایا ہوا ہے اور وہ آرام سے سو رہا ہے۔ نہ چادر ہے، نہ لحاف ہے، نہ گدا ہے، نہ نوکر ہے، نہ خادم ہے، اور روب ایسا ہے کہ پاؤں رکھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے مسجد کے اندر۔ صحابی کہتے ہیں کہ یہی ہمارے امیر المؤمنین ہیں، ابھی آپ شور مت کیجیے، آواز مت نکالیے، ہمارے امیر المؤمنین اڑ جائیں گے تو آپ بات کر لیجیے۔ تو ایسے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایسی بے تکلفانہ زندگی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تھی، اور یہ کوئی عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ امیر المؤمنین کی بات ہو رہی ہے۔ اور ایسے امیر المؤمنین جو اس وقت دنیا کی آدھی آبادی پر حکومت فرما رہے تھے، اس امیر المؤمنین کی بات ہو۔ اقلہم تکلفا واعمقہم علما، علم کے اعتبار سے نہایت گہرے تھے۔ دین کی سمجھ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دی تھی، ایسی سمجھ عنایت فرمائی تھی کہ ویسی سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی کسی کو عنایت نہیں فرمائی۔ اسی لیے ہمارا یہ موقف ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دین کو جس طرح سمجھا ہے اسی طرح ہم عمل کریں گے تو ہمارے اعمال قبول ہوں گے۔ ہم اگر اس میں کمی زیادتی کرتے ہیں تو ہمارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہوں۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت، یہ ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ کیسی قربانیاں، تعلقات کی پرواہ نہیں کی، مصیبتیں کتنی برداشت کی ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اپنے رشتہ داریوں کی بھی پرواہ نہیں کی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایمان لانے کا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کرتے ہیں۔ ماں قسم کھا لیتی ہے کہ سعد اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے تو میں تم سے بات نہیں کروں گی، نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، اسی حال میں مر جاؤں گی۔ 3 دن تک ماں کھانا نہیں کھاتی ہے، یہاں تک کہ موت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امی مجھے تم سے محبت ہے، بے انتہا محبت ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو نے مجھے پالا ہے،
لیکن دین کے مقابلے میں اگر تیری 1000 جانیں ہوں اور ہزاروں جانیں ایک ایک کر کے نکل جائے اس خواہش میں کہ ساتھ ایمان سے پھر جائے، ساتھ ایمان سے نہیں پھر سکتا۔ یہ قربانیاں دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے مقابلے میں ہے، اور بعد میں ان کے لڑکے نے ایمان، ان کے والد یا لڑکے نے ایمان قبول کیا تو کہا کہ ابا جان جنگ کے موقع پر ایک مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن میں یہ سوچ کر کے کہ والد محترمہ میں نے تلوار کو پیچھے کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا اگر اس وقت ایمان اور کفر کا مقابلہ چل رہا تھا، میرے تلوار کے پیچھے تم آ جاتے تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا کہ یہ ایمان اور کفر کا مقابلہ ہے، یہ حق اور باطل کا مقابلہ ہے، میں اپنی تلوار کو پیچھے نہیں کھینچتا۔ تو ایسی قربانیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ، آخری بات عرض کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری دی گئی تھی تبلیغ کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ تبلیغ کیجئے، لوگوں تک دین کو پہنچائیے۔ تو آپ نے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ صحت دیکھی، نہ بیماری دیکھی، نہ دوست دیکھی، نہ دشمن دیکھی، نہ عداوت دیکھی، نہ محبت دیکھی، نہ مکہ دیکھا، نہ طائف دیکھا۔ آپ ہر جگہ ایسی فکر، ایسی قرآن کے ساتھ دعوت دینے لگے کہ اللہ جس نے حکم دیا تھا اس اللہ کو ترس آ گیا، فرمایا لعلک باخع نفسک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے فکر میں کیوں ہو گئے، آپ کے اندر ایسی قرآن کیوں آ گئی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ایمان قبول نہیں کریں گے تو کیا آپ اپنی جان دے دیں گے؟ یہ فکر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، یہی فکر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اوڑھی۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر سے محبت تھی اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا بلغوا عنی ولو آیہ۔ محبت کا تقاضا یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں رہے، اور حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ دنیا کے کونے کونے میں پھیل کر کے ایمان کو پھیلائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے تعلقات کو ختم کیے، اپنی بیویوں کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا اور دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ ایشیا، افریقہ، چین، ان ممالک تک ایمان پہنچ گیا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طلب اور تڑپ اور قہر کا نتیجہ ہے، یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے، اور ان کا ہم پر احسان ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دین کو یہاں تک پہنچا دیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افریقہ کے جنگل تک پہنچے۔ آپ تاریخ کی کتابوں کو پڑھیے، کوئی آبادی وہاں پر نہیں ہے، جنگل ہی جنگل ہے، اور بہت بڑا جنگل ہے۔ وہاں پہنچ کر کے وہ کہنے لگے، 18 صحابہ، 10,000 کا لشکر تھا، اس میں 18 صحابہ کرام موجود تھے۔ 18 صحابہ کو اپنے خیمے میں بلایا اور فرمایا کہ دعا کرو۔ سب نے دعا کی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک آواز لگائی، دنیا حیران ہے کہ کون سی آواز تھی۔ انہوں نے آواز لگائی کہ اے جنگل میں رہنے والے جانوروں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم یہاں بستی آباد کرنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کا نام یہاں لیا جائے۔ ہم آپ تمام جانوروں کو یہ حکم دیتے ہیں اللہ کے حکم سے کہ جنگل چھوڑ کر کے نکل جاؤ، ہم بستی آباد کریں گے۔ صحابہ کرام کا یہ بیان کتابوں میں آج بھی آپ پڑھیں گے کہ شیر، چیتے، سانپ، بچھو سب کے سب جنگل چھوڑ کر کے گئے، اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افریقہ کے اس شہر کو آباد کیا۔ اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آباد کرنے کے بعد بحر ظلمات تک گئے، جو کنارہ ہے بالکل، اس کے بعد بالکل آبادی نہیں ہے۔ وہاں پہنچ کر کے اپنے گھوڑے کے پہلے 2 قدم کو پانی میں رکھوا دیا اور اللہ سے دعا کی کہ رب العالمین جہاں تک میں پہنچ سکتا تھا میری پہنچ تھی، میں نے اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لے کر کے پہنچا دیا۔ اللہ اگر اس کے آگے بھی آبادی ہوتی تو میں کوشش کرتا وہاں تک آپ کے کلموں کو پہنچانے کی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی فضیلتوں کو کہاں تک بیان کیا جا سکتا ہے۔ بزرگوں اپنے بچوں کو، خود اپنے آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تاریخ سے روشناس کرائیں، پڑھوائیں، پڑھیں، سنیں۔ ہر چیز کو سن رہے ہیں، ہر چیز کو ہم جان رہے ہیں، لوگوں کے، ناچنے والوں کے، ناچنے والیوں کے، سب کے ہمیں احوال معلوم ہے، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کے احسان عظیم کی وجہ سے ہم تک یہ دین پہنچا، ہم ان کی قربانیوں کو بھول گئے، ان کی سیرت کو بھول گئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت کو پڑھیں۔ ہندی میں بھی، انگلش میں بھی، اردو میں بھی چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں
100 صفحے کی بھی 150 صفحے کی بھی صحابہ کرام کی سیرت، صحابہ کرام خلفائے راشدین کی سیرت، بہت ساری کتابیں آپ کو مل جائے گی۔ کسی عالم دین سے، کسی پڑھے لکھے آدمی سے رہنمائی حاصل کریں، خود بھی پڑھیں، گھروں میں بھی پڑھنے کی عادت ڈالیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی سنائیں، کیونکہ خطرناک دور چل رہا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی آج فکر نہیں کیے تو آئندہ ہمارے بچوں کو صحابہ کی تاریخ معلوم بھی ہوگی یا نہیں معلوم ہوگی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سچی عقیدت و محبت نصیب فرمائے، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا